السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم فقہنی فی الدین۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ آپ سب کا عربی کا اردو چینل میں خوش آمد ہو۔ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہیں الحمدللہ۔ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کے تکبر سے اور اس کے جھوٹے کلام سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں۔ بے شک آمین۔ اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے سے خوش ہوتا ہے، جیسے کلمہ پڑھنا، توحید، ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا، یعنی اللہ کے حکموں کو فالو کرنا، جو قرآن شریف میں کہا ہے کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے، اس کو فالو کرنا۔ جس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اسے رک جانا چاہیے۔ جس سے منع کیا ہے اسے رک جانا چاہیے۔ جیسے توحید، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، گالی گلوز نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، انصاف کرنا، مدد کرنا، بزرگوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنا اور ظلم نہ کرنا، اور دعا کرے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا، اور انصاف کرنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، آنکھوں سے برائی نہیں دیکھنا۔ جتنے بھی اوزار اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، آنکھ، زبان، کان، جتنے بھی اوزار دیے ہیں، ہاتھ سے کسی کو نہیں مارنا، آنکھ سے برائی نہیں دیکھنا، زبان سے برے کلام نہیں کرنا، برائی نہیں سننا، اچھائی کو پھیلانا، برائی سے رک جانا، یہ سبھی اچھے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کب غصہ ہوتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور برے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ برے کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے سوا شرک ٹھہرانے سے اللہ تعالیٰ غصہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلا کلمہ توحید میں کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا دوسروں کو شرک ٹھہرانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور پکا سچا ایمان نہیں ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھنے سے، قرآن نہیں پڑھنے سے، اور عمل نہیں کرنے سے، روزے نہیں رکھنے سے، زکوٰۃ نہیں دینے سے، اور مال رہنے پر بھی زکوٰۃ نہیں دینے سے، مال رہنے پر بھی حج نہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ برائی بولنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی گلوچ کرنے سے غصہ ہو جاتا ہے، اور برے گانے اور فلم دیکھنے سے
اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. یہ سبھی شیطانی کام ہے. اور جھوٹ بولنے سے اور دھوکہ دینے سے، ناانصافی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. یہ سبھی برے کام ہیں. لڑائی جھگڑے بے وجہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ہم کو ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے. شیطان وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے. شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہم ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھا. اور جنت میں جو نیک لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ 7واں آسمان پر ہے، اپنے عرش پر رہتا ہے. 7واں آسمان پر اپنے عرش پر رہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی کو یا ولی کو دعا مانگ سکتے ہیں کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنا ہے. ہم دوسروں سے دعا نہیں مانگ سکتے. کیوں بول تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہا ہے، مجھے تم پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں کو سنتا ہے. ہم سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ ہم لوگ ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں. تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے اور نبی کو بھی نہیں دیکھے اور جنت کو بھی نہیں دیکھے، پھر بھی اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جنت ہے بول کے بھی ایمان رکھتے ہیں. ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق ایک اللہ ہے. پیدا کرنے والا کو خالق کہتے ہیں. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جس چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ سبھی مخلوق ہیں. ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا زندگی کا مقصد عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے حکموں کو فالو کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. معبود کسے کہتے ہیں؟ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ معبود ہے. ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ ہمارے عربک اینڈ اردو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ثواب جاریہ کے نیت سے شیئر کیجئے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. اللہ حافظ.